وہ اس کو دم بخود دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص تو نہیں تھا جس سے وہ 6 ماہ سے محبت کرتی آئی تھی۔ یہ تو ایک غیر متوازن شخصیت کا حامل شخص تھا جو صرف اپنے مفادات اور اپنی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھتا تھا۔ اس کے اعصاب پر منو بوجھ آن گرا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص آج اس کے ساتھ کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن اس کے باوجود اس نے بھی بڑی دقت سے خود کو بولنے پر آمادہ کیا۔ دیکھو نوفل، جو داستان تم نے مجھے سنائی ہے، یقین مانو کچھ عرصہ پہلے اپنی زبان سے سنا دیتے تو مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ گیند اب اس کے کورٹ میں آ گئی تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے پہلا شاٹ لگایا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ جس روز میں نے تمہیں اپنی نکاح کی بات بتائی، میری وہ رات کانٹوں کی بستر پر بسر ہوئی تھی۔ میں اس رات کی اذیت کو بھی بھول جاتی، لیکن تم نے اس بات کے بعد جو مجھے اذیت دینے کا سلسلہ شروع کیا وہ میں مر کر بھی نہیں بھول سکتی۔ تم اکثر بات کرتے کرتے مجھ سے اچانک پوچھ لیتے تھے کہ کیا جنید بھی تم سے سارے محبت کرتا تھا؟ حالانکہ میں بارہا تمہیں بتا چکی تھی کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے اندر پھیلے کرب کے دھوئیں کو کم کرنے کے لیے لمبا سانس لیا، جبکہ نوفل کا سانس اس کے حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ پھر جس نے تمہاری بھابھی کی بہن نے مجھے فون کیا، اس سے ایک دن پہلے ہی تم نے مجھے کہا تھا کہ جس شخص کے ساتھ آپ کا نکاح ہو چکا ہو، ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہ ہو، کوئی تعلق یا واسطہ نہ ہو۔ تمہاری اس بات پر میں شاکڈ رہ گئی۔ تمہیں میری کہی گئی کسی بات کا شاید اعتبار ہی نہیں تھا۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ میں ساری زندگی تمہیں وضاحتیں نہیں دے سکتی تھی۔ پھر محبتوں میں وضاحتوں کی گنجائش ہی بھلا کہاں ہوتی ہے؟ حریم کی بات پر نوفل کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ تعجب اور بے یقینی سے اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ایک لمحے میں اسے اب صدیوں کے فاصلے پر دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھو نوفل، محبت اور شک کبھی بھی ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جب شک کسی دروازے سے گھر میں داخل ہوتا ہے تو محبت اگلے دروازے سے باہر نکل جاتی ہے۔ وہ اپنی دھن میں بول تو رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن رقم تھی، جبکہ اس کا ایک ایک لفظ نوفل کے دل پر چھریاں چلا رہا تھا۔ ایک ایسے شخص کو جس کا اپنا ماضی بھی داغدار ہو، اسے کسی دوسرے شخص کے کردار پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو یہ حق نہیں مل جاتا کہ آپ اگلے بندے کی سانسوں کا بھی حساب کتاب لینا شروع کر دیں۔ مجھے تکلیف اس بات پر تھی کہ میرا نکاح جو کہ ایک بالکل شرعی اور اسلامی طرز عمل تھا، تم نے اس پر میری اتنی لعن طعن کی اور خود اپنے دامن میں سارے جہاں کی ذلتیں سمیٹے ہوئے بھی پاک پاس بنے رہے۔ اگر تمہاری کزن مجھے فون نہ کرتی تو تم ساری زندگی اپنے پارسا ہونے کا میڈل گلے میں لٹکائے مجھ سے داد وصول کرتے رہتے۔ نوفل کو لگا تھا کہ جیسے حریم نے اس پر انگارے اچھال دیے ہوں یا پھر آئیفل ٹاور سے دھکا دے دیا ہو۔ وہ سخت حیرت سے اس لڑکی کے چہرے پر پھیلا تنفر دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ جانے ضبط کی کن کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ وہ لڑکی جس نے اسے خلوص دل سے چاہا تھا، وہ اب زہر خون لہجے میں کہہ رہی تھی، میرا جرم فیس بک پر آپ سے دوستی تھا نا؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ آپ نے مجھ سے ملنے کے بعد سب سے پہلے میرے انٹرنیٹ استعمال کرنے پر پابندی لگا کے میری ذات کو بے وقت کر دیا۔ مجھے لگا کہ میں شاید کمزور کردار کی حامل وہ لڑکی ہوں جس پر وہ شخص بھی اعتبار نہیں کرے گا جس کو دنیا میں سب سے زیادہ اس سے محبت کا دعویٰ ہے۔ اس کے چہرے کے نقوش تن سے گئے تھے۔ اگر فیس بک پر دوستی میرے لیے بہت بڑا جرم تھی تو آپ بھی تو اس جرم میں برابر کے شریک تھے۔ وہ اس سے سخت بدظن تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلے لگتا تھا اگلے بندے کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔
سیاہ رنگ کے سوٹ میں وہ حسن و ملال کی ایک جیتی جاگتی تصویر لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ ہانیہ کے اصرار پر آخری دفعہ اس سے ملنے کے لیے آ گئی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ آپ مردوں کا المیہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کردار بس عورتوں کا ہے۔ مرد کو ہر کام کرنے کا پرمٹ ہے، وہ جہاں مرضی جائے، اس پر اخلاقیات کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ وہ جتنے مرضی افیئرز چلائے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ان کے ماضی میں چاہے جتنی بھی رنگین دستانے ہوں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حریم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری حریم، میرا ان تمام باتوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ وہ میری محبت کی شدت پسندی تھی۔ مجھے صبا یا سارا حقوانی سے کبھی فونسیت محسوس نہیں ہوئی۔ بائی گاڈ، میرے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا کر دینے والا پہلا نام تمہارا تھا۔ تمہاری خاطر میں نے کراچی کو چھوڑا۔ میں وہاں سے وابستہ کسی بھی چیز کے ساتھ اپنے مستقبل کی بنیاد رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وجہ سے ان تمام چیزوں سے تم نے لا علم رکھا۔ فار گاڈ سیک میرا اعتبار کرو۔ حریم نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی مرد کو بے آواز روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ چیز اس کا دل دکھا تو رہی تھی، لیکن وہ اس مرحلے پر کمزور ہونا نہیں چاہتی تھی۔ مت بات کریں آپ محبت کی، مت بات کریں، اور خدا کے واسطے یہ شدت پسندی کی آڑ لے کر اپنی غلط چیزوں کا جواز مت ڈھونڈ لیا کریں۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ یہ شدت پسندی کسی دن ہمارے معاشرے کو اور ہماری زندگیوں کو نگل جائے گی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ سارا حاکمانی یا آپ کی سابقہ منگیتر، مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق پڑتا ہے تو آپ کی جھوٹ، غلط بیانی، خود غرضی اور شکی مزاج طبیعت سے۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ محبت مر نہیں سکتی۔ یہ مر جاتی ہے جب اسے شک کی دیواروں سے بنے اندھے کنویں میں قید کر دیا جاتا ہے، جہاں زندگی کی ہوا نہ ہو، جہاں ہر روز آپ پر لفظوں سے سنگ باری کی جائے، جہاں روشنی کی کوئی لکیر، سانس لینے کو کوئی روزن دان نہ ہو۔ ایسے گھٹن زدہ ماحول میں کوئی بھی چیز بھلا کتنا عرصہ جی سکتی ہے؟ وہ سلگتی ہوئی لکڑی کی طرح چٹکی تھی۔ تمہیں سارا حاکمانی سے محبت نہیں تھی، لیکن اسے تو تھی نا۔ اس کا جرم بس اتنا تھا کہ اس نے اپنے باپ کا مان رکھا، اور تم نے اسے مان رکھنے کی سزا یہ دی کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میرے اور سارا جیسی لڑکیوں کا انجام شاید اس سے بھی عبرتناک ہونا چاہیے، جو گھر والوں کے دیے گئے اعتماد کو داؤ پر لگا کر کسی اجنبی کے خوشنما لفظوں کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتی کہ ان خوبصورت لفظوں کو ادا کرنے والے بعض لوگ اندر سے بہت بدنما اور قائی زدہ سوچوں کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ آج نوفل یزدانی کو کوئی بھی رعایت دینے پر تیار نہیں تھی۔ میں مانتی ہوں کہ جب بنت ہوا کسی سے محبت کرتی ہے تو اپنی زندگی ہی اس شخص کے آگے گروی رکھ دیتی ہے، اپنا سب کچھ اس ایک شخص پر دان دیتی ہے، لیکن وہ شخص اس کے جواب میں اگر اسے محبت کے ساتھ عزت اور وقار نہ دے تو یقین کریں کہ بنت ہوا کے لیے وہ محبت کا بنا تاج محل بھی دو کوڑی کا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر کسی شخص کو اپنے سچے اور انمول جذبے دیتی ہے تو جواب میں بھی اسے وہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن ابن آدم نہ جانے کیوں اس ذہن میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والے سحر انگیز الفاظ سے بنت ہوا کے سوچنے، سمجھنے اور دیکھنے کی ساری حصے بیکار ہو جائیں گی، اور وہ ایک ہی شخص کے نام کی مالا جپتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ان وادیوں میں اتر جائے گی جس کے خواب اس نے دن دہاڑے اسے دکھائے ہوتے ہیں، جو ایک لمحے میں حقیقتوں کے سورج کے نمودار ہونے سے بخارات بن کر فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے زہر آلود لہجے پر وہ حواس باختہ انداز سے اسے دیکھ رہا تھا، جو خنجر نما الفاظ سے اس پر حملے کر رہی تھی۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ الفاظ کی یہ گولہ باری اسے کتنی تکلیف دے رہی ہے۔ محبت دنیا کی آخری قیمتی ترین چیز بھی ہو تو میرے لیے میری ذات کی وقت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔
تمہیں اندازہ نہیں تم نے مجھے پچھلے 20 دنوں میں کتنی اذیت دی. جانے انجانے میں میری ذات کا غرور ختم کرتے رہے, میری عزت نفس کو مجروح کرتے رہے. میں تمہیں صفائیاں دیتی رہی کہ میرا جنید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن تم پھر بھی بدگمانی اور شک کی عینک سے مجھے دیکھتے رہے. اور پھر نہ جانے کب محبت کی ڈور میرے ہاتھوں سے پھسلی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. حریم نے اس کے جسم پر بلڈوزر ہی تو چلایا تھا. وہ سخت کرب سے اس کو دیکھ رہا تھا. انہی دنوں میں نے اللہ سے بس ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے لیے بہترین راستہ نکال دے. وہ اب بڑے ہموار لہجے میں بول رہی تھی. میرے تایا کی 30 سال کے بعد پاکستان آمد اور اپنے بیٹے کے لیے میرا پروپوزل اللہ کی طرف سے میری دعاؤں کو قبولیت بخشنے کی نوید تھی. میں نے سابقہ تجربے کے تحت اپنی کزن کو اپنے نکاح کے بارے میں بتانا چاہا تو اس نے پہلی بات پر 2 ٹوک انداز میں کہا, میں ماضی میں نہیں حال میں جینے والا بندہ ہوں. اگر اللہ نے آپ کو میری قسمت میں لکھا ہے تو آپ کو اس نکاح کے بعد ہی میرا نکاح میں آنا تھا. میں کون ہوتا ہوں اللہ کے کاموں میں دخل دینے والا. یقین کرو نوفل یستانی, میرے ہونٹوں پر مہر لگ گئی. وہ شخص پچھلے 26 دنوں سے 24 گھنٹے ہمارے گھر میں رہ رہا ہے. اس کا میرے ساتھ محبت کا نہیں, احترام اور باہمی عزت کا رشتہ ہے. اور جتنا سکون مجھے اس رشتے نے دیا ہے تمہاری 6 ماہ کی محبت بھی نہیں دے سکی. اس کی بات پر نوفل کو شوق لگا تھا. اسے محسوس ہوا جیسے اس کی قوت گویائی چھن گئی ہو. وہ منہ کھولے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا جو عام سے لہجے میں اسے راستہ بدلنے کی اطلاع دے رہی تھی. اب میری ماما نے بھی میری شادی طے کر دی ہے. اب بتا دو کہ انٹرنیٹ پر میری تصاویر کب اپلوڈ کرو گے. ظاہر ہے کہ میں نے بھی تو تم سے بے وفائی کی ہے. مجھے بھی اس کی سزا ملنی چاہیے. اس کا لہجہ اتنا شفاف نہیں تھا جتنا کہ دیکھنے کا انداز. وہ اسے اپنی باتوں سے ذبح کر رہی تھی. وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا تھا. اسے لگا تھا کہ وہ بہت بلندیوں سے کسی کیچڑ میں گر گیا ہے. اس کا سارا جسم غلاظت میں لت پت ہے. تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اس نے باقاعدہ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر بے بسی سے کہا تھا. وہ اب اس کا ہاتھ تھامے بڑی لجاجت سے کہہ رہا تھا, میں اتنا برا انسان نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو. پلیز مجھے مت چھوڑو. اس نے آخری دفعہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی تھی. بات تمہارے برا ہونے کی نہیں, بات میرے اچھا ہونے کی ہے. کیونکہ میں بھی اتنی اچھی انسان نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتے ہو. اس نے دو بدو کہا تھا. وہ بڑی آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. حریم نے بے ساختہ اس سے نظریں چرائی تھیں کیونکہ وہ سارے خواب اور جگنو جو اس نے اس کے آنچل سے باندھے تھے وہ حریم نے اڑا دیے تھے. اس کے دامن میں اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا. فور گوڈ سیک حریم, میرے ساتھ ایسا نہ کرو. میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں. وہ بے بسی کی انتہا پر تھا. آئی ایم سوری نوفل, تم اب لاکھ سونے کی بھی بن کر آ جاؤ, لیکن میں اب پلٹ نہیں سکتی. میں بہت اچھی دوست نہ سہی, میں بہت اچھی انسان نہ سہی, لیکن میری ماما کہتی ہیں کہ میں بہت اچھی بیٹی ہوں, اور اچھی بیٹیاں اپنے والدین کا مان نہیں توڑا کرتی. حریم کے تحمل میں رتی بھر بھی فرق نہیں آیا تھا. اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ نوفل کو کچھ اور کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی. وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نوفل نے اذیت اور کرب کے احساس سے آنکھیں میچ لی تھیں. درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. وہ اسے روکنا چاہتا تھا لیکن لفظ اس سے روٹ گئے تھے. حلق میں پوری قوت لگانے سے بھی ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا. بے بسی کے گہرے احساس کے زیر تحت اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے, اور بدقسمتی سے اس کے سامنے کھڑی لڑکی کو آنسوؤں کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی, یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی. بی بریو, نوفل مرد بنو, ہمت سے کام لو. تمہارا اور میرا ساتھ بس یہیں تک کا تھا. اللہ تمہیں بھی بہترین چیز دے گا.
اس نے اٹک اٹک کر چند بے ربط جملے ادا کیے تھے۔ کچھ بھی تھا اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق رہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کے جواب میں سوچ رہا تھا۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ مرد بہت ہمت اور حوصلے والے ہوتے ہیں، وہ روتے نہیں۔ وہ ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا مرد کو اللہ نے کسی ایسے مٹیریل سے بنایا ہے جس پر دکھ، درد اور تکالیف اثر نہیں کرتی؟ ان کو بھی اتنی ہی تکلیف اور غم ہوتا ہے جتنا کسی بھی عورت کو ہو سکتا ہے۔ دکھ، درد، رنج، کرب، یہ سارے جذبے صنف کی تقسیم سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا جو اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع تھی، جسے اس نے اپنی بے وقوفی سے کھویا تھا۔ آسمان پر تیرگی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، پرندوں کے گول اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ واپسی کا سفر کتنا بھی تکا دینے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ کوئی ہمارا منتظر ہے تو یہی احساس جسم و جان میں تقویت بھر دیتا ہے۔ اسے بھی اب گھر جانے کی جلدی تھی۔ زرد پتوں کی روش پر سرعت سے چلتے ہوئے اس نے ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اسے مستقبل میں ایسا کرنا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شخص ہچکیاں لے کر رو رہا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لاکھ برا سہی اس سے محبت تو کرتا تھا، لیکن محبت کے آداب سے ناواقف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حریم کا علمیہ تھا کہ اسے بہت دنوں سے اس شخص کی شک کے ریپر میں لپٹی محبت میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے دل نے اس کے نام پر بے ترتیب ہونا چھوڑ دیا تھا۔ صنوبر کے سدا بہار درختوں کے نیچے سے گزرتی ہوئی وہ بھاگ کر ابن سینا روڈ پر آئی تھی۔ سامنے ہی اس کا گھر تھا۔ ٹیرس پر سیاہ جینز کے ساتھ کاسنی شرٹ میں ملبوس سارم نے اسے دیکھ کر جوش سے ہاتھ ہلایا تھا۔ تھوڑا سا قریب جانے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کی بھوری بلی کو کندھوں پر بے تکلفی سے بٹھائے کافی کا مگ پکڑے ریلنگ سے جھک کر دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے ستاروں کی روشنی سے حریم اعجاز نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اب بالکل ٹھیک اپنے مدار میں داخل ہو گئی ہے۔ اس نے بھی پہلی دفعہ کھل کر مسکراتے ہوئے اسے اور اپنی مانو بلی کو جوابی ہاتھ ہلا کر اپنے جلد واپس آنے کی اطلاع دی تھی۔ ختم شد۔